السلام علیکم، میں وکیل محمد شہزاد اور آج ہم حاضر ہوئے نئے ٹاپک کے ساتھ، اور وہ ٹاپک ہے تمباکو کے نقصانات۔ صاحبان، سامعین اور ہمارے سننے والوں، آج کے زمانے میں ملاوٹ خوری حد سے زیادہ ہے۔ اصل سامان ملنا مشکل ہے، ملاوٹ ہر چیز کے اندر موجود ہے، اور جوں مہنگائی بڑھتی ہے ملاوٹ خوری زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ جہاں آدمی جتنی چیزیں کھاتا ہے ملاوٹ کی کھاتا ہے، اوپر سے پھر تمباکو نوشی بھی چلتی ہے، پان، سگریٹ، بیڑی وغیرہ، تمباکو، اس طرح کے ہاتھی گولا کھانی، گٹکا وغیرہ، اس طرح نہ جانے کس طرح کے کئی پرکار کے تمباکو وغیرہ چلے ہوئے ہیں، اور ان چیزوں سے علاج بھی ہو سکتا ہے، پر جب ہمیں یہی نہیں پتا کہ اس چیزیں کون کھا سکتا ہے اور کتنا کھانا چاہیے، تو پھر علاج نہیں ہو سکتا، بلکہ آدمی جب استعمال کرتا ہے تو پھر بیمار ہوگا۔ اور اس کے اتنے نقصانات ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے ایک ملنے والے تھے سہارنپور کے، وہ گٹکے کا استعمال کیا کرتے تھے، کیونکہ جو گٹکا ہے، جتنے بھی اس طرح کے ویمل وغیرہ بہت سے اس طرح کے چلے ہوئے ہیں ناموں سے، مختلف فارمولے ہیں، ان سب کا جو مزاج ہے وہ خشک سرد ہے، ان کا جو مزاج ہے وہ خشک سرد ہے، اور کینسر بھی جب انسان کے جسم میں کہیں بنتا ہے وہ خشکی سردی ہی کی وجہ سے بنتا ہے۔ اس گٹکے کا مزاج اور کینسر کا مزاج بالکل ایک ہے۔ جب آدمی اس کو زیادہ استعمال کرتا ہے، ایسی ایسی شکلیں دیکھنے کو ملتی، یقین مانے دیکھ کر کے دل بھی دہل جاتا ہے، دہشت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک سہارنپور کا تھا ہمارا ملنے والا، اس کے یہاں جو ہے منہ کے اندر بہت گھٹکے کھایا کرتا تھا، منہ کے اندر جو ہے کینسر ہو گیا تھا، یہاں تک کہ ہوا سب کچھ لگا دیا اور جان پھر بھی نہیں بچی، انتقال کر گیا۔ دیکھو، مر جانا یہ ایک انسان کی زندگی ختم ہو جانے پر موقوف ہے، آدمی تندرستی سے زندہ نہیں رہتا اور بیماری سے مرتا نہیں، مرتا تو اپنے وقت پر ہے، پر کچھ چیزیں ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہے داخل کر لیتے ہیں، مرنا تو مقدر ہے، آدمی تڑپ کے مرتا ہے، بہت دقت سے مرتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے کینسر کا مزاج اور جتنے یہ تمباکو، سویٹ، سپاری وغیرہ اس طرح کی یہ چیزیں چلی ہوئی ہیں، سگریٹ وغیرہ، یہ بہت نقصان دہ ہے۔ اس کا جو تمباکو کا جو زہر ہے نکوٹین ہے، اگر 70 ملی گرام کا نکوٹین جو اس کے اندر زہر ہے کہ انسان کو انجیکشن لگا دیا جائے تو وہ فوری مر جائے، اتنا خطرناک زہر ہم آدمی شوق میں پہلے تو آدمی ویسے ہی دوستوں کے ساتھ استعمال کر لیتا، اس کے بعد جو ہے انسان کو عادت پڑ جاتی ہے، پھر اس کے بغیر رہ نہیں جاتا، پھر استعمال کرتا ہے۔ پہلے تو اسے پیسے لے کر استعمال کرتا ہے، پھر بیمار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ان لوگوں کو، جو لوگ جو ہے تمباکو کا استعمال کرتے ہیں، کہ جسم کے اندر خشکی پیدا ہو جاتی ہے، منہ چھوٹے ہو جاتے ہیں، منہ سکڑ جاتا ہے، بعض لڑکوں کا دیکھا گیا منہ تھوڑا سا ہی کھلتا ہے، ہلکا سا نوالا منہ کے اندر جاتا ہے، اسے چبا کر 1 گھنٹہ کھانے میں لگا دیتے ہیں، منہ کھلتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس زہر سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ایک سگریٹ کے اندر تقریباً جو ہے 5 ملی گرام یا کچھ 7 اس طرح کا معاملہ لکھا ہے اطباء نے، کہ اس کے اندر اتنا خطرناک معاملہ بنتا ہے، اور لوگ اسے شوق کے ساتھ پیتے ہیں اور فخر کے ساتھ پیتے ہیں۔ اور جب آدمی سگریٹ ہاتھ میں پکڑ کے منہ کے لگاتا ہے، دھواں آسمان کی طرف چھوڑتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ نہ جانے تم نے کیا چھوڑ دیا ہے، اور یہ کہ اپنی بیماری کو دعوت دے رہا ہے۔ پھیپھڑوں کا بیمار اور جسم کے اندر خشکی، لیور کا سخت ہو جانا، بواسیر کا ہو جانا، اور گٹھیا کا ہو جانا، ارکن نسا کا ہو جانا، خارش کا پیدا ہو جانا، لیور کا سخت ہو جانا، اور کولیسٹرول کا بڑھ جانا، فیٹی لیور ہو جانا، یہ سب چیزیں، اور قبض کا رہنا، اور ایسیڈیٹی وغیرہ کا بنتا رہنا، اور کھٹی ڈکاروں کا آنا،
اور جسم کے اندر 1000 طرح کی بیماری کا پیدا ہو جانا یہ تمباکو کی دین ہے۔ اتنا خطرناک ہوتا ہے تمباکو۔ اس کے مزاج پر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں، پر ان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی آلو کا استعمال کرتا ہے، اگر اس کے اندر ادرک وغیرہ کا استعمال، لہسن کا استعمال زیادہ کرے تو اس کا اثر ختم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ساگ وغیرہ ہے استعمال کرتے ہیں، اگر اس کے اندر جو ہے ہینگ کا استعمال کیا جائے اور کھانے میں گھی کا استعمال کیا جائے، اس کو اثر ختم ہو سکتا ہے۔ پر یہ تو بالکل ناخالص پیا جاتا ہے، سٹ کے ساتھ سیدھا سینے پر وار کرتا ہے۔ دل کی والیں سخت ہو جاتی ہیں، سرانیں سخت ہو جاتی ہیں، اس کے بہت نقصانات ہیں، اور ہمارا نوجوان اس پہ لگا پڑا ہے۔ ارے تم جو ہے ان گٹکوں پر جو ہے نا 20-30 روپے روزانہ خرچ کرتے ہو، اگر آدھی کلو دودھ اور 4 کیلے آپ جو ہے اسے صبح شام استعمال کر لیں، خدا قسم چہرے پر رونق آ جائے اور باڈی کے اندر طاقت پیدا ہو جائے۔ پر جو ہے ہمارے نوجوان اس پر توجہ نہیں دیتے، فاسٹ فوڈ کی طرف اور بہت سی چیزوں کی طرف جو ہے اس پر توجہ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ خشکی کی جو چیزیں ہیں جیسا کہ کھٹائی وغیرہ ہے اور اس طرح کی چیزیں، یہ بھی خشک ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لڑکیاں زیادہ تر جو ہے نا املی کا استعمال کرتی ہیں اور کھٹی چیزوں کا استعمال کرتی ہیں، زیادہ چومین وغیرہ، برگر وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جس میں کھٹاس کی چیزیں ہوتی ہیں، جو لڑکی زیادہ یہ استعمال کرے گی، آپ دیکھیں گے 9-10 سال میں ہی اس کے جو ہے نا حیض شروع ہو جاتا ہے، MC شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہو سکتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ اس چیز کو کھا کر کے جو ہے اس طرح کی چیزیں کھا کر کے MC ہو جائے، ویسے بھی ہو جاتی ہے، پر زیادہ تر ان لڑکیوں کو ہوتا ہے یہ معاملہ جو لڑکیاں زیادہ کھٹی چیزوں کا استعمال کرتی ہیں، املی وغیرہ کا استعمال کرتی ہیں، اور نہ جانے کتنی کھٹی چیز دکان پر جو ہے بن رہی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ان کا جو مزاج ہے وہ خشکی سردی کا ہے۔ جو لڑکی اس طرح کی چیز استعمال کرے گی وہ اسے جلدی حیض آ جاتا ہے اور جوانی کے آثار جلدی معلوم ہونے لگتے ہیں۔ جو لڑکے چھوٹے بچے جن کا مزاج عضلاتی ہو جاتا ہے، خشکی سردی والا ہو جاتا ہے، ان بچوں کے جلدی جو ہے احتلام ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، داڑھی منہ جلدی پھوٹنے لگتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا داڑھی منہ آ جاتی ہے۔ اگر آپ کسی بچے کو دیکھتے ہیں کہ داڑھی منہ چھوٹے سے بچے کے آگے، تو آپ 100% کہہ دیں گے اس کا مزاج خشک ہو چکا ہے۔ تو اس لیے آپ اس چیز سے بچیں اور اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو ان چیزوں سے بچائیں، فاسٹ فوڈ سے بچائیں۔ یہ لیور کو سخت کرنے والی ہے۔ لیور کا جو مزاج ہے وہ گرمی کا ہے، جب اس کی گرمی ختم ہو جاتی ہے تو پھر جسم کے اندر روگ بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آج ہم لے کر کے آتے ہیں اس کے نقصانات، کھٹی چیزوں کے نقصانات اور خشک چیزوں کے نقصانات۔ دیکھو کوئی بھی آدمی اگر ایک قسم کی غذا کھائے گا اس کا اثرات تو جسم کے اندر آئیں گے۔ یہ جو پان گٹھا کھانے والے ہوتے ہیں، بیڑی پینے والے ہوتے ہیں، ایک بیڑی ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ پیتی، دوسری پھر لگا لی، کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد تو بہت ہی ٹیسٹ آتا ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو روکیں، اپنے بچوں پر اس کی نظر رکھیں کہ ہمارے بچے کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، ہمارے بچے زندگی کس طرح گزارتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس سے بچیں، اور اس سے جو آدمی 10 گٹکے کھاتا ہے اسے جو ہے نا 8 کھانا شروع کر دے، پھر 6 کھانا شروع کر دے، اس طرح ہوتے ہوتے، اور دیکھو اگر آپ کے دل کے اندر یہ چھوڑنے والی بات آ جاتی ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسے آپ بہت جلد چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بیڑی، سگریٹ، پان، تمباکو وغیرہ چھوڑنا چاہے تو اس میں آپ جو ہے سلفورک ایسڈ 200 پاور میں ہومیوپیتھک دوائی ہے، سلفورک ایسڈ، آپ اسے استعمال کریں، کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد اسے استعمال کر لیں، انشاءاللہ اس کا آرام سے طلب ختم ہوتی چلے گی، اس کے جو کیٹانو ہیں، جیواಣو، یہ ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے آپ جو ہے اس پہ عمل کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کو فائدہ ہو اور امت کو فائدہ ہو۔